رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج یہ اجتماع ذکر و نعت میں ہمیں جمع ہونے کا موقع ملا ہے۔ رب کریم ہم سب کو آج کے اجتماع کی برکتیں عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو ہمیں اپنی مجلس کو بھی سجانا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جس موضوع پر مدنی پھول پیش کرنے ہیں، تاریخ اسلام کا یہ وہ عظیم واقعہ ہے جو آج میں نے عرض کرنا ہے، اور میں مشورہ بھی دوں گا جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ اس واقعے کو ضرور، ظاہر ہے بہت ساری باتیں بیان میں نہیں ہو سکیں گی، مگر ون آف دا ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف اسلام، اسلام کی تاریخ کا ایک شاندار باب ہے۔ اور یقین کریں جتنی بار اس واقعے کو پڑھتے ہیں، اس واقعے کو سنتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میری مراد ہجرت مدینہ کا وہ شاندار واقعہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے ہجرت کیوں کی؟ یہ ایک بڑا اہم کوئسچن ہے کہ نبی پاک دنیا میں جب تشریف لائے تو مکہ پاک میں تشریف لائے۔ آپ نے جائے ولادت مصطفیٰ امیدیں دیکھی ہوگی، جو صفا مروہ کے پیچھے جو لائبریری بنی ہوئی ہے، وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے 53 سال، یاد رہے 63 ایئرز نبی پاک کی مبارک عمر ہے، اور آؤٹ آف 53 ایئرز 53 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پاک میں گزارے۔ بچپن بھی وہاں گزرا، جوانی بھی وہاں گزری، اسلام کے ابتدائی ایام بھی وہاں گزرے، مگر ماجرا کیا بنا؟ کیوں نبی پاک مکہ چھوڑ کر مدینے تشریف لے گئے؟ یاد رہے کہ اب یہ مدینے میں اسلام پھیلنے کی وجوہات بھی ہم سنیں گے۔ پیارے آقا کے اعلان نبوت کا 11واں سال، اس کا مطلب نبی پاک کی عمر مبارک ہے 51 برس، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا۔ تھوڑا سا ہسٹری آپ کو یاد بھی ہونی چاہیے، اس لیے میں دہرائی بھی ساتھ کرتا جاؤں گا۔ 11 سن نبوی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں معمول کے مطابق جب لوگ حج پر آتے تھے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے منا جاتے۔ یاد رہے کہ غیر مسلم بھی حج کرتے تھے اس زمانے میں، جو غیر مسلم تھے وہ بھی بت پرست تھے مگر حج کو آتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرنے کے لیے آتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ نبی پاک منا تشریف لے گئے، قرآن مجید کی آیتیں سنا سنا کر انہیں اسلام پیش کیا۔ جو منا ہے یہاں پر ایک مسجد آج بھی قائم ہے، مسجد عقبہ کے نام سے۔ عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، پہاڑ کے پیچھے جو سائیڈ ہوتا ہے، تو منا میں ایک جگہ تھی عقبہ میں، وہاں پر قبیلہ خزرج مدینہ منورہ سے 6 لوگ آئے، پیارے آقا سے قرآن کی آیتیں سنی، نبی پاک کا مبارک انداز دیکھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پہلا قافلہ جو مدینے سے آیا تھا وہ 6 لوگ تھے۔ 1 سال گزر گیا، 12 سن نبوی آ گیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہاں سے دوسری بار یہ جو لوگ آئے، یہ بیت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ اس میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تقریباً 12 لوگ آئے اور پیارے آقا کے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا۔ اب تیسری بار 13 سن نبوی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 72 لوگ آئے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ یعنی مدینے میں بتدریج اسلام پہنچتا رہا۔ دوسری بار 12 مسلمان ہوئے، انہوں نے نبی پاک سے عرض کیا تھا کہ حضور آپ کرم فرمائیں، کوئی ایک مبلغ، کوئی ایک صحابی رسول ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ مدینہ شریف میں لوگوں کو اسلام کی وہ دعوت پیش کریں۔ 1 سال بعد آپ سے یہاں ملاقات ہوتی ہے،
پیارے آقا نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ نبی پاک نے ایک ایسا مبلغ بھیجا، اب انہوں نے مدینہ پاک جا کر گھر گھر میں اسلام پہنچا دیا۔ ایسا اسلام پھیلنے لگا کہ تیسرے سال 72 لوگ تو منی آ گئے، نبی پاک کے پاس کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوئے، اور آقا سے اب عرض کی کہ حضور آپ مدینے آئیے۔ اب بڑا تاریخی مکالمہ ہوا، وہ جملے ذرا سنیے گا کہ جب یہ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام قبول کر رہے تھے اور مدینے والے آئے، تو حضرت عباس جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک چچا حضرت عباس ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مگر انہوں نے ان مدینے والوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے